صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تو محبت کیا کرتے تھے، اتنی تو محبت کیا کرتے تھے کہ ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھا کرتے تھے کہ اسلام کیسے وہ کام کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی حکمت عملی کیسی تھی، اور حضور علیہ السلام نے اگر وہ کام کیا تو کیسے کیا تھا، وہ باتیں کیا تھی، اس کام میں کیا کیا حضور علیہ السلام نے، اور جو حضور علیہ السلام نے کام کیا تھا وہ کیسا کیا تھا۔ یعنی وہ صحابہ کو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تو محبت تھی کہ حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھا کرتے تھے کہ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر بنا ہوا تھا، جس پر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اگر کسی صحابی کو پتا نہیں تھا نا کہ حضور علیہ السلام کا ممبر کیسا تھا، کس لکڑی کا بنا ہوا تھا، تو یہ تو پتا ہے کہ ممبر تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیسا تھا، اس کی کیسی پیمائش تھی، کتنا بڑا تھا، کیسے دیکھنے میں آتا تھا اور کس لکڑی کا تھا۔ اب صحابہ کی محبت دیکھیں، جس صحابی کو پتا ہوتا تھا نا، ایک دوسرے سے پتا چلتا اور نبی علیہ السلام کے دور میں فلاں صحابی تھے یا حضور علیہ السلام کی صحبت فلاں صحابی نے پائی ہے، یقیناً اس صحابی کو پتا ہوگا کہ وہ ممبر کیسا تھا، اس کی کیسی شکل و صورت تھی اور کس لکڑی کا تھا۔ تو وہ صحابہ اتنی تو محبت کیا کرتے تھے، اس صحابی کے پاس چل کر جاتے کہ اے صحابی بتاؤ وہ حضور علیہ السلام کا ممبر کیسا تھا، کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت ابو حازم بن دینار نے یہ حدیث بیان کی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان لوگوں کو یہ یقین سے معلوم نہیں تھا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام کا ممبر تھا کس لکڑی کا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے نا اس کے بارے میں دریافت کیا، اس پر انہوں نے فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کیسا تھا، کس لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے کس سے یہ ممبر بنوایا تھا، اور جس دن حضور علیہ السلام نے بنوایا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں جانتا ہوں کہ وہ ممبر کیسا تھا، کس لکڑی کا تھا، اور حضور علیہ السلام نے کس سے بنوایا تھا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ممبر کیسا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ممبر ایک انصاری عورت سے بنوایا تھا، وہ عورت نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ میں کیا ہے وہ تمہیں ممبر بنا کر دوں گی۔ اب اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اے غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ایسا کیا کرو تو ممبر بناؤ۔ تو اس غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ممبر بنایا گیا۔ تو جیسے اس عورت کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اس عورت نے پیغام بھیجوایا کہ آپ کا ممبر تیار ہے، پھر حضور علیہ السلام نے وہ ممبر سب کے سامنے لا کر اپنے جگہ پر بچھوایا، اور حضور علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ کیا کرو، اب یہ ممبر اس جگہ پر بچھاؤ اور یہاں پر رکھو۔ اور وہ ممبر کس لکڑی کا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ غائبہ کے چھاؤں سے بنایا گیا تھا۔ یہ بھی ایک لکڑی ہے، غائبہ کے چھاؤں سے ایک لکڑی ہے، اس سے بنایا گیا تھا۔ جب لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو ایک اپنے سامنے رکھا، اور اس جگہ پر بیٹھ کر ہی حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس منبر کے نا 3 سیڑھیاں تھی، 3 سیڑھیاں تھی، اس پر چڑھ کر بندہ جاتا ہے۔ بندے اتنے، یعنی جیسے آج سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اگر کہیں پر جائیں، اگر بڑا کوئی واعظ و نصیحت کے لیے پنڈاروں کا بڑا سا منبر بندہ بنا دیتا ہے، اس پر کئی 100 بندے آ جاتے ہیں، اور بندے وہاں پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی جماعت کھڑی کرنا چاہے تو اس جگہ پر جماعت کھڑی کر بھی سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسے ہی ممبر لایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے کیا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کیا کرتے۔ پتہ چلا پہلے ہی تو یہ کہ صحابہ کرام کی محبت حضور علیہ السلام سے دیکھے، ممبر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، صحابہ کو یہ تو غرض نہیں ہونی چاہیے تھے، بس یہ پتا ہونا چاہیے ممبر تھا۔ اب سب کو پتا ہے ممبر وہ ہوتا ہے جو بڑا ہو، اس پر بیٹھ کر بندہ واعظ و نصیحت کرے یا اس پر بیٹھ کر نماز وغیرہ پڑھے، لیکن صحابہ کی یہ جستجو تھی
کہ جس لکڑی کا حضور علیہ السلام کا ممبر تھا ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارا بھی، اور جیسے جس ڈیزائن کا حضور علیہ السلام کا ممبر تھا اسی ڈیزائن کا ہم بھی بنائے تاکہ حضور علیہ السلام سے موافقت ہو جائے. یہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت تھی. اور دوسرا یہ کہ امام کو جو ہے نا مقتدیوں سے اوپر بیٹھنا یہ لازمی ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کا خطبہ جو علماء قارئین اور خطیب حضرات دیتے ہیں تو وہ مقتدیوں سے اوپر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب کوئی امام خطبہ دیتا ہے تو مقتدیوں سے اوپر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.